أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال مولانا الإمام الحسين ابن علي عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه وإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا عمن سواه. درود پڑھیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو سورہ ذاریات کی آیت کے سلسلے سے ہے. اس میں ارشاد رب العزت ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عرض کیا کہ معرفت بندگی اور معبود کے عنوان سے ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث مبارک کے سلسلے سے ہونی ہے، کہ جس میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: ما خلق اللہ العباد. پروردگار نے تمام بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے کہ وہ خدا کو پہچانے، خالق کو پہچانے. فائدہ کیا ہوگا؟ اذا عرفوہ، سرکار سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو پہچانیں گے، عبدوہ، تو اس کی عبادت کریں گے. عبدوہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اذا عبدوہ استغنوا عمن سوا، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو یہ جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک لفظ خالی اس میں اور آج اضافہ کرنا ہے کہ پہلے یہ کہ معرفت بندگی کی ضرورت، کل میں نے اشارہ کیا کہ معرفت بندگی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو عبادت نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے زیادہ ہے جو خود عبادت کرتے ہیں، جو عبادت میں مشغول ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں. تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ خود بندگی کیا ہے، اور ان کی اور تمام انسانوں کی اور جنوں کی کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے، یا بندگی کو پہچانے اور معبود کو پہچانے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، گزارا نہیں ہے. بندگی اور عبادت اور پروردگار کی بارگاہ میں غلامی جب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان صحیح معنی میں خود بندگی کو نہ پہچانے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں اس عنوان سے اشارہ کی
کہ ان میں اور ان میں فرق یہی ہوتا ہے. بظاہر مال بہت ہے قارون کے پاس، لیکن بندہ ایک خدا نہیں ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں. اور جناب خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں مال ہونے کے باوجود بھی تمام بندگی ان کے پاس ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ ہم اپنے طور پر اس کو جانچ پڑتال کریں. جس لفظ کی طرف اس مقدمے کے بعد کہ ضروری ہے، واضح ہے، فطری بات ہے، اس میں زیادہ توجہ کی بھی اور زیادہ بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بندگی کیوں ضروری ہے اللہ کی. ظاہر ہے پوری کامیابی ناکامی اسی پر منحصر ہے. جو بھی اگر کامیاب ہوگا تو اسی بندگی کو صحیح انجام دینے سے کامیاب ہوگا، اور جو ناکام ہوگا اسی بندگی کو صحیح انجام نہ دینے کی وجہ سے ناکام ہوگا. اور کیا ہے کامیابی یا ناکامی کا معیار؟ مگر یہ اللہ کہہ نہیں رہا کہ میں نے بنایا ہی اسی لیے کہ بندگی کرو. تو اگر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے اللہ کی بندگی کے علاوہ، خود بخود انسان بجائے کامیابی کے ناکامی کی طرف جائے گا. تو آج آپ کی خدمت میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ خود ہم عام طور پر عبادت اور بندگی میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے. عبادت، لفظ عبادت ہم نے سن رکھا ہے، لفظ بندگی یا غلامی بھی ہم نے سن رکھا ہے، جس کو عربی میں عبودیت کہتے ہیں. عبادت اور ہے، عبودیت اور ہے. یہ عبادت بالکل الگ چیز ہے، الگ مقولہ ہے، الگ ایک لفظ ہے اور الگ ایک معنی ہے. عبودیت بالکل ایک مختلف چیز ہے. عام طور پر ہمارے ذہن میں بندگی کیا ہے؟ عبادت کرنا. ظاہر ہے یہ ایسا کہ بغیر عبادت کے وسیلہ ہے عبادت بندگی کا، بندگی تک پہنچنے کا، لیکن عبادت بندگی نہیں ہے. خود عبادت وسیلہ بندگی ہے. عبادت کے ذریعے سے نتیجے میں بندگی حاصل ہونے والی ہے. وہ کیفیت ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم عبادت سے نہ گزریں. لیکن عبادت بالکل اور ہے. اسی وجہ سے اگر اس پر توجہ نہ ہو، اس کا فرق معلوم نہ ہو، تو عام طور پر عبادت کرنے والے وہ مجھ جیسے بندے جو بندے نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو بندہ تصور کر رہے ہوتے صرف اس لیے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہوں میں، جو مجھ پر واجبات ہیں ظاہری طور پر وہ ادا تو کر رہا ہوں میں، جو حرام ہے ظاہری طور پر ان سے رک رہا ہوں. اور یہ ظاہر ہے بہتر ہے، یہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے اور محرمات سے حرام سے رکا جائے. لیکن فرق ہے عبادت کے اندر اور بندگی کے معنی کے اندر. عبادت اور ہے، عبودیت اور ہے. یہ سے سمجھنا پڑے گا نا پھر. یہ عبادت اور بندگی میں اب آپ عبادات کی فہرست دیکھ لیجئے. عبادات کی فہرست میں ہمارے پاس کیا ہے؟ تمام کے تمام فروع دین. عبادات ہمارے لیے نماز سے لے کے اور تولا تبرہ تک سب ہمارے لیے فروع دین کیا ہے؟ عبادات کی ایک فہرست ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اصول دین ہے، اللہ کو ایک ماننا عبادت، پیغمبروں کو ماننا عبادت، سب عبادت ہے. امامت کو ماننا عبادت، آخرت کو ماننا عبادت، عدل کو ماننا عبادت. ایمان اپنی جگہ ہے تو عبادت نہ نتیجہ، لیکن عبادت ہے. بندگی کیا ہے پھر؟ اس پر توجہ، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، سب عبادت ہے. لیکن بندگی اس کا اثر ہے، بندگی اس کا نتیجہ ہے. جو انسان جب عبادات انجام دیتا ہے، اگر اس نے ویسے انجام دی جیسے خدا نے چاہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس انسان کے اندر صحیح بندگی ایجاد ہوگی. جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، وہ معصوم نے فرمایا، کوئی شخص چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے فضائل بیان کر رہے تھے، زیارت کربلا کے. امام نے کہا جو کربلا کی زیارت کرتا ہے اس کو، امام علیہ السلام نے کہا کہ 7 مقبول حج کا ثواب ہے. اس نے حیرت کی، امام نے کہا 70، اس نے حیرت کی، امام نے کہا 700. اسی طرح امام بڑھاتے چلے گئے، بات تقریباً 70,000 تک پہنچی. وہ خاموش ہو گیا، ورنہ امام اس کو بیان کرتے. امام نے جب بیان کیا تو اس نے ہنرمند تھا، اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا ٹھیک ہے کہ اس میں اتنا ثواب ہے، یہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ ملا کہ نہیں ملا؟ بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے نا بھئی، اس عبادت کے اندر تو ہے یہ کہ وہ آپ کو معراج کا، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. صلاۃ کا، نماز کا تو کمال یہی ہے کہ مومن کو وہ معراج کرا رہی ہے. مجھے کرا رہی ہے کہ نہیں؟
بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ بھائی وہ کربلا کی زیارت میں جو اتنا ثواب رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جس بھی عبادت کا ثواب، شب قدر میں آئے آپ اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب شب قدر میں آتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ نہیں چلا، یعنی پتا چلنے تو مراد ہے وہ کیفیت آئی کہ نہیں آئی. بنیادی بات تو یہ ہے. ایک آنسو، روایت ہے، ایک آنسو امام حسین کے غم میں ہر رخسار پہ جاری ہوا، معصوم فرماتے ہیں کم سے کم اثر یہ ہے کہ تمام گناہ معاف ہو گئے. آسور اس کی تو طاقت ہے، بات یہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، بات یہ ہے کہ میں نے کتنا کسب کیا. یہی مسئلہ ہے. عبادات کے ساتھ یہ چیز سنک نہیں ہو پا رہی ہے. عبادات کے بعد عبادات کے نتیجے پہ توجہ نہیں کر پا رہے ہیں. ظاہر اگر عبادات پہ توجہ ہو، جیسے بعض عرفاء بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں اگر تمہیں تمہاری عبادات پہ توجہ ہو تو تم خود بخود آگے بڑھو گے. ہر جگہ ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے یہ دیکھو ظہر بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر سے عصر بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسی آگے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ عام طور پر عبادت انجام دے رہے ہیں لیکن چونکہ توجہ نہیں ہے اس لیے جو کچھ، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں مل رہا ہوگا، مل بھی رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا خطرناک ہے. یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کم سے کم تو وہ کہتے ہیں نا کہ کم سے کم پانی کے اندر آدمی اپنے محل کثافت کو دھونے جائے معرفت کے ساتھ، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا جائے اور بغیر سوچے سمجھے جائے، کم سے کم پانی گیلا تو کرے گا ہی نا. تو عبادات کے سلسلے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ صفر ہے، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن بحث یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو عبادات کا نتیجہ ہونا چاہیے. غیرت بندگی ہے وہ. جب امام نے یہ تقسیم کر دی کہ کچھ لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں جو تجارت والی ہوتی ہے، کچھ ایسی عبادت کرتے ہیں جو غلاموں والی ہوتی ہے. امیر کائنات نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، یہ تاجروں والی عبادت ہے. کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، کہا یہ غلاموں والی عبادت ہے جو ڈر سے ہوتی ہے. امیر فرماتے ہیں عبادت کا کمال یہ ہے کہ آزاد رہ کر بغیر لالچ اور خوف کے اللہ کو مانا جائے. کمال ہے عبادت. ظاہر ہے وہ ہم اور آپ شاید اس مرحلے کے لوگ بھی نہ ہوں، لیکن توجہ تو ہو آدمی کی کہ ہم جو اتنا کچھ کر رہے ہیں اس عبادت میں اس کا اثر کہاں ہے. اور کل میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ پھر ہم جو خواہشات ہیں ہماری بڑی خواہشات، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 کا اشارہ کیا، شہید ہو جاؤں، صاحب الزمان کا ناصر بن جاؤں، اچھا نمازی بن جاؤں، اچھا عزادار بن جاؤں، اور اس کے علاوہ پوری فہرست آدمی کے اندر سے خواہشات ہیں. ہر دیندار کی خواہشات ہوتی ہیں وہ. تو وہ اس کی خواہشات تک وہ بڑھے گا کیسے؟ بڑھے گا تو اسے کیسا پتہ چلے گا کہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ خالی خواہش رکھنا کافی ہے کہ انسان یہ خواہش کرتا رہے خالی کہ میں بہت اچھا انسان بن جاؤں؟ نہیں ہو سکتا جب تک انسان پہ توجہ نہ ہو. بس میں نے اس کو مقدمے کو طے کیا. میں عرض کروں عبادت میں اور عبودیت میں عرض کیا نا، عبادت وہ ظاہر، اچھا ایسا بھی نہیں کہ عبادت مقصود نہیں ہے، ظاہر وسیلہ ہے. عبادت وہ فارمولہ ہے، وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ عبودیت. عبودیت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ بہت سارے ادارے، اس میں تو بہت بحث ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بزرگوں نے کہا ہے، لکھا ہے اس کے اندر. عبودیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسان بندہ ہو اور آقا کے کسی حکم سے سرپیچی کا حق رکھتا ہو؟ ایک آقا کا حکم، یہ کہو ایک حاکم اور ایک حاکم کا حکم. اگر غلام ہے کیا ممکن ہے کہ اس کو حق ہے کہ آقا کے حکم سے حکم عدولی کرے؟ ممکن ہے یہ؟ ہاں، غلام نہ ہو تو اس کی بحث ہی نہیں ہو رہی. طے یہ ہے کہ غلام ہے، طے یہ ہے کہ بندہ ہے، طے یہ ہے کہ عبد ہے. تو اگر عبد ہے تو حاکم کے حکم سے سرپیچی کا امکان ہے. اس سے حقیقت میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر نہیں سکتے، ظاہر اختیار ہے انسان کو. کل اگر میری بحث ہوئی کہ ساری کائنات سے سیکھیں کیسے بندگی، اس میں یہ بات واضح ہوگی. لیکن پروردگار کو اگر مالک مانا ہے تو مالک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی مملوک ہوں، اور مملوک یعنی کیا؟ میں اس کا محکوم ہوں، وہ میرا حاکم ہے.
عبادات میں اگر یہ نتیجہ انسان کے اندر ایجاد نہیں ہو رہا کہ میں اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکاؤں گا، ہر حکم کو بے چون و چرا قبول کروں گا، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، کہ میں دل پر یہ کیفیت طاری ہونا، دل اس بات کو مانے کہ اس کے کسی بھی حکم کی میں چو چرا کیے بغیر اس کے حکم کو مانوں گا۔ مثال دوں میں آپ کو، پہلے دوسرے پیرائے میں دی تھی، اس پیرائے میں دیکھیے مثال۔ عام طور پر یہ ہم سب مردوں کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ، زیادہ تر ہم جب جاتے ہیں ہیئر ڈریسر کے پاس بال بنوانے، داڑھی بنوانے، آپ بتائیے، سچ بتائیے کتنی بات مانتے ہیں اس کی؟ کوئی ہے جو اپنی منمانی کرے وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے؟ اس کے ہاتھ میں قینچی ہے، اس کے ہاتھ میں مشین ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کرتا ہے کوئی اپنی منمانی وہاں؟ مطلب وہ کہے اوپر کرو تو آپ اوپر کرتے ہیں، میں اوپر کرتا ہوں سر کو، وہ کہے دائیں میں دائیں، وہ کہے بائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بہت سادی سی مثال ہے، بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا چیز ہے۔ وہاں جب بال کٹواتے ہیں کاملاً اپنے وجود کو جس حصے کے لیے اس کے پاس آئے کاملاً اس کے سپرد کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ منمانی کریں وہاں بھائی، منمانی میں مسئلہ اس کا نہیں ہے، اس کا خوف سے زیادہ کیا خوف ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کہ اس سے کوئی ہمیں خطرہ ہو، سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میری صورت نہ بگڑ جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ مطلب؟ یعنی ولایت کو قبول کرنے کی بہت سادی سی بھرپور مثال ہے کہ ولی کے سپرد خود کو کرنا، اس لیے یہاں تو ظاہر ہے یہاں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کے سپرد کریں وجود کو، لیکن اگر ولی اللہ ہو، اگر ولی رسول اللہ ہو، اگر ولی اولی الامر امام معصوم ہو تو کیسے سپرد کرنا ہے ان کے؟ ہو سکتا ہے کہ پھر میں یہ کہوں کہ نہیں میری بھی چلے گی کہیں کہیں، میرا بھی مشورہ یہ ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، اس سب کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ وہاں کیوں نہیں کرتے یہ بات؟ کہا صورت بگڑ جائے گی، اور وہاں اتنی نہیں بگڑے گی، اگر معصوم امام کے حوالے نہیں کیا تو دنیا میں بھی بدصورتی ہے، آخرت میں بھی بدصورتی ہے۔ صورت بچے گی پھر؟ جو صورت بگڑنا ہوتا ہے پورا ایک ٹاپک ہے، صورت بگڑنا کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ہر عبادت کو ادا کرنے سے پہلے یا اس کے بعد بقیہ عبادات کے سلسلے سے میرے قلب پر اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی کتنی قوت میں اضافہ ہوا۔ اور یہی وہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ حکم الہی کو قبول کرنے کا اگر انسان طے کر لے تو خود بخود اسے پھر کوئی چوں چرا نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو مثالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ کرے نہیں کریں، یہ کرے نہیں کریں، کیوں کرے، یہ سب ختم ہے۔ جب اس کو حاکم مان لیا تو اس کے حاکم ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اب خاموشی سے اس کی بات ماننی ہے، اس کی بات خاموشی سے ماننی ہے۔ اگر یہ ایجاد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو ہم عبادات انجام دے رہے ہیں ان کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے، لیکن اگر میرے وجود کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے کا وہ جو ملکہ اور قوت ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر سوچوں گا میں خود۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو عبادت ہے نا، یہ ظاہری صورت کہہ سکتے ہیں حکم کی، باطنی صورت نہیں ہے۔ عبادات کی باطنی صورت وہی نتیجہ ہے جو عبودیت کی صورت میں قلب پر آتا ہے، دل پر آتا ہے۔ دل سے اللہ کے حکم کو ماننا، قبول کرنا، یہ کس قدر زیادہ ہوا۔ اور ظاہر اس کے اندر پھر انسان اپنا خود اسٹیمیشن کرے، محاسبہ کرے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے آغا بہجت کے پاس انہوں نے آگے کہا، بظاہر تو یہی کہا تھا نا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، تو آغا بہجت نے کیا کہا تھا؟ آغا بہجت نے فرمایا، ظاہر روایات کا نچوڑ ہے، جب کہا کہ مجھے نصیحت کریں تو آغا بہجت نے کہا جو تمہیں معلوم ہے پہلے اس پر عمل کرو۔
سچی بتائیے جتنی معلومات ہمارے پاس پہلے سے ہیں اس پر بعض چیزوں پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جتنا مجھے معلوم ہے اس پر میں عمل کر رہا ہوں؟ کوئی ہے مجھ سمیت کہ وہ یہ کہے کہ بھائی جتنا مجھے معلوم ہے نا اس پر میں عامل ہوں، اس پر میں عمل کر رہا ہوں؟ یہاں پھنستی ہے نا بات. بھائی بہت ساری چیزیں ایسے معلوم ہیں جن پر عمل کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں کہ جن پر عمل، تو وہ کیا وجہ ہے جو عمل کا بعض پہ ہو رہا ہے بعض پہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی کیا یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ بعض پر عمل ہو رہا ہے بعض پر عمل نہیں ہو رہا، یہ خود ایک ایشو ہے. سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں، یعنی کہیں اللہ کو مان رہا ہوں، کہیں اللہ کو نہیں مان رہا. اور کیا دوسری بات ہوتی ہے، اگر اس کے حکم کو کہیں نہیں مانوں تو نہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مان بھی رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہا. یہ کہاں ہوتا ہے کہ اس کو مان بھی رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہا؟ نہیں ہوتا. یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے. تو یہ جو عبودیت اور عبادت کا مسئلہ ہے، بس میں دوسرا لفظ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو عبودیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت اہم ترین کام کیا کرنا ہے. کل کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، ایک لفظ اور آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ بظاہر ہم سب چیزیں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اسے واقعی طور پر قبول کر لیں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے خدا کی بارگاہ ہمیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فقر کو اور اس کی بے نیازی کو صحیح سے سمجھے. وہ بے نیاز ہے، کون کہے گا نہیں ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق، انکار کرے گا بارگاہ کے اندر کہ وہ غنی علی الاطلاق نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں فقیر ہوں، اس کی بارگاہ میں کوئی انکار کرے گا اس کو؟ لیکن واقعی طور پر فقر کو قبول کرنا، واقعی طور پر خدا کی بارگاہ میں خود کو فقیر مان لینا، واقعی طور پر خود کو محتاج مان لینا، بہت آسان بات ہے یہ جو میں زبان پہ جاری کر رہا ہوں، زبان پہ جاری کرنا اس کا. لیکن انسان کیا ہے امیر المومنین نے دعائے کمیل میں انا الفقیر مثلا، یہ مسکین مستکین، اور یہ پوری کی پوری دعائے کمیل اور بقیہ دعائیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو؟ فقر محض، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں. اس کیفیت کو یعنی ایمان کی حد تک لے جانا کہ ہم کچھ نہیں ہیں. علم کی حد تک تو سب مانتے ہیں، کوئی بھی منع نہیں کرے گا بھائی ہم کچھ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن واقعی طور پر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. حدیث سناؤں آپ کو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ بہت سارے جملے ہیں اس میں سے کیا ہے؟ الفقر، فقر کیا ہے؟ فخری، فقر محتاجی میرا فقر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو ساری کائنات جس کے لیے ہیں، ساری کائنات جس کے اشارے پہ چلتی ہو، ساری کائنات اللہ نے جس کے لیے بنائی ہو، وہ کسی چیز پہ فخر نہیں فرما رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری محتاجی میرا فقر ہے. یعنی کیا؟ جب تک میں اپنے آپ کو بندہ سمجھتا رہوں گا یہی فخر ہے، یعنی فقیری. اور بتائیے فقیری بہت مشکل کام ہے. کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے وجود کا انکار کرنا، یعنی اپنے وجود کا اس طرح انکار کرنا کہ میری ملکیت نہیں ہے. ایک ایک چیز توجہ طلب ہے، ایک ایک چیز. پروردگار کہتا ہے نا آیات ہیں ساری کی ساری نشانیاں ہیں، ان پہ غور کرو، ان پہ فکر کرو. سننا، سمجھنا، بولنا، چلنا پھرنا، جو بھی ہے ساری کی ساری نعمات الہی ہیں. آپ کو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، پہلے اس کو عرض کرے. اب بتائیے بھوک لگنا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو کھانے کو نعمت سمجھتے. عام طور پہ ہم پیاس کو نعمت نہیں سمجھتے، پانی کو نعمت سمجھتے ہیں. در حقیقت تو پیاس لگنا نعمت ہے، اور بڑی نعمت ہے. لگنا بجھ جائے تو پوری کائنات میں پانی رہے مجھے، میرے کس فائدے کا ہے؟ اور اپنے اوپر اگر ذرا سی اپنی ان نعمات پر جو اللہ نے مجھے رکھی ہیں میرے وجود کے اندر، اس پہ توجہ کرنا شروع خود بخود، پھر
یہ کتنا کنٹرول ہے میرا اس کے اوپر، کتنی قدرت رکھتا ہوں اپنے وجود کے اوپر، کتنی اس کی نعمتوں پہ کنٹرول رکھتا ہوں جو میرے پاس موجود ہے میرے بدن میں، ظاہری بدن میں. اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا نا ایک ایک سانس پھندا لگ جائے کیا ہوتا ہے. پھندا لگے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ پھندا لگ جائے تو سانس کی نالی میں جائے گا، ابھی ختم ہو جاؤں گا، ابھی ختم ہو جاؤں گا. یا مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نا قدرت کے اعتبار سے، کہا میں اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر تمہارا حال کیا ہے. کہا تم اتنا کچھ کر کے جو کما کے رزق لاتے ہو، مولا فرماتے ہیں جو رزق لے کے آتے ہو، کہا تمہارا اپنا اختیار کیا ہے؟ اپنا جو تمہارے سامنے اپنے ہاتھ کا سمجھ رہے ہو کہ کما کے لائیں. مولا فرماتے ہیں ایک نوالا منہ میں ہو تمہارے، دوسرا ہاتھ میں ہو. تمہیں اتنی قدرت نہیں جب تک منہ والا اندر چلا جائے یہ والا اندر کر لو. وہ نوالا بھی ہاتھ میں، دوسرا منہ کے اندر ہے. کر سکتا ہے کوئی منہ کے اندر کا نوالا جب تک اندر نہ اتر جائے؟ اور کون اتار رہا ہے یہ پانی حلق سے؟ کون اتار رہا ہے یہ غذا حلق سے؟ کون اتار رہا ہے؟ آپ تو اس کو دیکھیں دے کون رہا ہے؟ صحیح ہے وہ بھی نعمت ہے کہ دے کون رہا ہے. ایک چیز پہ انسان توجہ کرے، اپنے محتاجی پہ توجہ کرے، محتاجی پہ توجہ کرے کہ میں کتنا محتاج ہوں اس کی بارگاہ میں. اور یہ بغیر غور و فکر کے نہیں ہوگا، یہ بغیر توجہ کرنے کے نہیں ہوگا. جتنا توجہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی لطف آتا چلا جائے گا. یعنی میں عرض کروں نا، جب انسان اتنا اللہ کی بارگاہ میں دن بھر سوچے گا اور اپنی فقیری کو اور اس کی بے نیازی کو محسوس کرے گا، ایسا انسان جب مصلی پہ آتا ہے پھر اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مجھ جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جب مصلی پہ آتے ہیں، کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کب آئے اور کب گئے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، فقیری کو محسوس کریں کہ میں فقیر ہوں اس کی بارگاہ میں، میں محتاج ہوں اس کی بارگاہ میں. کم ہوتی ہیں یہ بحثیں، لیکن ہونی چاہیے یہ بحثیں. یہ وہ فاؤنڈیشنل بحثیں ہیں کہ اگر یہ کھلتے ہیں نا تو پھر بڑی بڑی چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں. پروردگار نے تقاضا کیا ہے، قرآن میں اس نے تقاضا کیا ہے، انتم الفقراء. قرآن کی آیت ہے، تم فقیر ہو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں. یعنی اگر فقیر ہونا نعمت نہ ہوتا، فقیر ہونا اور فقیر ہونے کو محسوس کرنا اگر موجب کمال نہ ہوتا تو قرآن کی آیت نہ بنتا. احساس کرو فقیری کا. اور جتنے بھی کائنات میں کامیاب لوگ ہیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا خیال ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے اندر کوئی بے نیازی کا تصور ہو؟ وہ فرعون ہوتے ہیں، وہ دشمنان خدا ہوتے ہیں جو خدا کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی بے نیازی کا تصور رکھیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فقیر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ فقط غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی کائنات میں بے نیاز نہیں ہے. اور وہی سبب بنتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کمال تو یہ ہے پروردگار کی جانب سے. پروردگار کہتا ہے خود کو فقیر سمجھو، خالی تمہارا کام کیا ہے؟ خود کو صحیح سے حقیقت میں فقیر سمجھو. اور یہ کہتا ہے جیسے ہی تم نے خود کو فقیر سمجھنا شروع کیا ہماری جانب ہم تمہیں سارے لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے. کائنات میں وہی فقیر بے نیاز ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں خود کو فقیر سمجھا ہے، محتاج سمجھا ہے. کوئی بچائے کوئی؟ کیسی بے نیازی ہے، کیسی بے نیازی. کتنے واقعات، کون جو واقعہ اٹھائیں اس کے اندر ہی نظر آئے گا کیسی بے نیازی ہے. جناب عبد المطلب کی کیسی بے نیازی ہے، حالانکہ کیا ہے؟ خدا کے فقیر ہیں. خدا کی بارگاہ میں کیسے بالکل خدا کی بارگاہ میں فقیر ہیں، بقیہ سب سے بے نیاز ہے. جناب عبد المطلب، اس نگاہ سے دیکھیں اس کو. وہ آیا ہے جو اب رہا، کاہے کے لیے آیا تھا؟ کعبہ ڈھانے آیا تھا، اللہ کا گھر گرانے آیا تھا. جناب عبد المطلب علیہ السلام ان کے اونٹ لے لیے خالی، وہ جائے اپنے اونٹ لینے جا رہے ہیں. کیا سمجھے؟ واقعی اونٹ لینے جا رہے ہیں. جیسے جناب زہرا علیہ السلام فدق ماننے گئی تھی، مگر فقط وہاں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جناب کائے کے لیے گئی تھیں؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں گئی تھیں،
صرف یہ سمجھانے گئی تھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں بے نیازی کا اظہار کیا ہے، یہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہی عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام اس ابرہہ کو سمجھانے گئے ہیں کہ تمہاری شاید سمجھ میں آ جائے۔ اسے کہا نا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کہا اونٹ لینے آیا ہو تو پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں؟ کہا بھائی یہ اونٹ میرے ہیں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ یعنی کتنی بے فکری ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ غفلت ہو اس کا، یعنی ہو سکتا ہے کہ جناب عبد المطلب کو غفلت ہو کعبے کی حرمت سے، کعبے کے گرنے سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ بارگاہ پروردگار میں خود کو فقیر بنایا ہے تو انہیں یہ علم ہے کہ یہ جو کرنے آیا ہے یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کو علم ہے، ورنہ تدبیر کرتے۔ انہیں پتا ہے اللہ کی جانب سے اب کیا ہونے والا ہے۔ کہ پروردگار وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میرے اونٹ دو خالی۔ اس کو سمجھا رہے، اور رب کا لفظ استعمال کیا اسی لیے کہ بھائی اس گھر کا ایک پروردگار ہے۔ پروردگار کون ہے؟ جو بناتا نہیں ہے، بچاتا بھی ہے۔ کہا وہ بچائے گا اپنے گھر کو خود ہی۔ جو جناب عبد المطلب کو سمجھ میں آ رہا ہے، ابرہہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا فرق ہے جناب عبد المطلب؟ کوئی مقایسہ نہیں کر رہا کہ جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام میں اور ابرہہ میں کیا فرق ہے؟ کہا یہی فرق ہے، ابرہہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نسبت خود کو غنی سمجھ رہا ہے، جناب عبد المطلب خدا کی بارگاہ میں خود کو فقیر سمجھ رہے ہیں۔ بچے گا کون؟ کامیاب کون ہوگا؟ کہا وہی کامیاب ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں خود کو فقیر سمجھے۔ اور ہوتا ابرہہ زندہ رہتا تو سمجھ میں آتا کہ عبد المطلب ٹھیک کہہ رہے تھے یا میں صحیح سوچ رہا تھا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پروردگار نے بھی جو گھمنڈ کرتے ہیں نا، غرور کرتے ہیں، ان کا حال پروردگار کیا کہتا ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا اسلحہ لے کے آئے تھے ہاتھی، جناب ابرہہ۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یمن میں جا کے اللہ کا گھر بنائے اور سارے لوگوں کو وہاں کھینچ کے لے کے آئیں۔ بنا بھی دیا تھا گھر وہاں نے، یہاں اس کو حملہ کر کے گرانے آئے تھے کہ وہاں جا کر اب وہاں بنے گا گھر اللہ کا اور لوگ وہاں آئیں گے۔ بھائی عمارت بنا لینا اور ہے، لوگوں کو کھینچ لینا اور ہے۔ کیسے کھنچ جائے گا کوئی جب تک اللہ نہ چاہے؟ اللہ نہیں چاہے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنے طور پر ہاتھی لے کے آ گئے، اور ہاتھیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں بجائے فقیری کے بے نیازی کا اعلان کرے، ہم اس کا حال کیا کرتے؟ اپنے اذان کے احترام میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جناب عبد المطلب مطمئن، اور ابرہہ جو ہے نا وہ سر پر سوار، وہ مطلب بڑے بڑے ہاتھی سے کعبہ گرا دے گا۔ ظاہر ہے یہ جو غرور ہوتا ہے، یہ جو فرعونیت ہوتی ہے، یہ لاتی ہے ذہن میں، کرتی ہے کہ بھائی بڑا اسلحہ لے کے آؤ، بڑے اسلحے سے کامیابی مل جائے گی۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ بتاتا ہے۔ ہاں آج کے زمانے میں تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں نا، ابراہم لنکن کا اور ابرہہ کے ہاتھیوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے ہاتھی لے کے نا، پروردگار نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جناب عبد المطلب نے کچھ کیا نہیں، پروردگار نے کہا میں خود کروں گا، تم عبد المطلب تم کہہ چکے، اب میں اسے بتاتا ہوں، کیونکہ میرے بارگاہ میں میرے مقابلے پہ آیا ہے یہ، میں اسے بتاتا ہوں کیا کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابابیل کے ذریعے سے ختم کر دیا، کہ یعنی عصف معقول، کھایا ہوا بھوس بنا دیا کس کو؟ ہاتھی اور ہاتھی والوں کو۔ بیچارے ہاتھی بھی مارے گئے نہیں ہاتھی والوں کے چکر میں، ہاتھیوں کو تھوڑی قصور ہوگا، لیکن مارے گئے کیونکہ ساتھ تھے ان کے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو ساتھ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ ہاتھی والے اور ہاتھی ساتھ کا سب کا عصف معقول کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ابابیل کی بھی، منقار کی بھی کنکر، ابابیل نے تھوڑی مارا ہے، چونچ آ کے تھوڑی ماری ہے۔ ابابیل جو سب سے کمزور اور سب سے چھوٹا پرندہ، پھر اس کی چونچ کتنی، پھر اس چونچ میں پتھر کتنا،
لیکن پروردگار جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے دشمن کو تو کیا کرتا ہے کہ تم جو سوچ رہے تھے ہم تمہارا حال وہ کریں گے کہ ساری دنیا یاد رکھے گی کہ کس کے مقابلے پہ آئے تھے، کس کے مقابلے پہ آئے تھے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ساری کیا ہے؟ وجہ ساری یہی ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام جو سامنے نہیں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی عبد المطلب نے کعبے کو بچایا ہی نہ ہو، یہ تھوڑی ہے بچایا کس نے، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کے علاوہ کعبے کو بچایا ہی نہیں، لیکن اس وقت نہیں آنا تھا سامنے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانا تھا کہ بھائی جو فقر کو محسوس کرے گا، جو میرا موضوع ہے، جو فقر کو اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرے گا اللہ اسے بے نیاز کرے گا، اللہ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو فقر کو محسوس نہیں کرے گا خدا کی بارگاہ میں بے نیازی ثابت کرنے جائے گا خود بخود برباد کر دیا جائے گا۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے تو ایک موقع وہ ہے، کیسے کیسے بھائی پروردگار نے نمرود کو کتنے بڑے اسلحے سے مارا تھا، مچھر، بچے کو یاد رکھانے کی برکت ہے، بچے کو پتا ہے کہ مچھر سے مارا تھا، کیوں مارا ہے پروردگار نے؟ بھائی ویسے بھی تو مار سکتا تھا، بھائی ہارٹ فیل ہو جاتا خود بخود وہیں دم سے گر جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، نہیں، مچھر کو ناک میں داخل کر کے بتایا کہ اگر میری بارگاہ میں فقیر رہتا تجھے بادشاہ بناتا۔ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم جو نا میدان میں آ کے خدا نہ خواستہ کہیں ادھر ادھر ہوں تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ بادشاہ تک اور کہاں تک اللہ کہاں لا کے گراتا ہے، پہلے ہی گراتا تھا شروع میں ہی نہیں، پروردگار مہلت دیتا ہے، ہر طاغوت کو اس کے عروج پر غرق کرتا ہے، جتنی مثالیں ساری کی ساری عروج پہ لاتا ہے، پہلے طاغوت کو، دشمن کو پہلے تھا تو عروج پہ پڑا، دنیا یہ سمجھ رہی ہوتی ہے ان کے علاوہ کوئی سپر پاور ہی نہیں ہے، دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی سپر پاور ہی نہیں ہے، لیکن ایک جمران کے فقیر نے بتایا کہ سپر پاور تم نہیں ہو، وہ ہو جس کی بارگاہ میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ زندہ باد۔ یہ حقیقت ہے کائنات کی، حقیقت ہے کائنات کی۔ شیطان بزرگ کہہ دینا، پوری دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے، وہ فقیر جمران کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان بزرگ۔ بھئی ایسے ہی ہے نا، پوری کائنات کیا کہہ رہی تھی، سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے، یہ سپر پاور ہیں۔ آج بھی وہ کسی نے کہا بھائی اب ایران اس وقت سپر پاور ہو گیا تو 4 سپر پاور ہو گئے، تو کسی نے کہا جواب دیا، کہا نہیں اب بھی 3 ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور کا تصور وہی ہو گیا نا، بے نیازی والا، ابرہا والا، یعنی سپر پاور کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ جس مکتب میں مسجد سے کلام ہی اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہو، وہ مسجد اور اس مسجد میں رہنے والے کب کسی کو سپر پاور مانیں گے؟ جہاں آغاز ہی کس سے ہو اللہ اکبر سے، کہاں ہوگا وہاں سپر پاور کا تصور؟ کون سا سپر پاور؟ کیسا سپر پاور؟ سپر پاور صرف وہ ہے جو فقیر ہے بارگاہ پروردگار میں، جس کو پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کرنی آتی ہو۔ اور آج کے زمانے میں تو اتنی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اتنی چیزیں روشن ہو گئی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن رمز کیا ہے؟ رمز کیا ہے؟ رمز وہی ہے، کوٹ کیا ہے؟ فقیری خدا کی بارگاہ کی، خشوع آل محمد کی بارگاہ میں۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ آل محمد کی بارگاہ میں کوئی سر نہ جھکائے، اس کو کوئی کامیابی مل سکے۔ بھئی امام خمینی علیہ الرحمہ نے خود ہی تو کہا تھا، ماں ہرچ داریم از محرم سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب محرم و سفر کی عطا ہے۔ یا علی، سیکھنا کیا سیکھنا؟ یہی بندگی سیکھنا ہے، یہی بندگی سیکھنا ہے، یہی فقیری خدا کی بارگاہ میں محسوس کرنی ہے کہ میں محتاج ہوں، وہ غنی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے،
جب اس کے پھر کون کسی کے قابو میں آتا ہے؟ پھر آتا ہے کوئی، اگر کوئی بے نیاز ہو جائے، بے نیازی کرتی ہے نا فقیری اللہ کی بارگاہ کی. جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی دشمن کے سامنے کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ بے نیاز ہو جائیں گے. دشمن کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کون لوگ ہیں یہ. میں مثال دوں آپ کو، آپ کی سامنے کی مثال ہے بالکل. بھائی جب جناب مسلم کو لائے ہیں دربار ابن زیاد میں، جب لے کے آئے ہیں تو پہلا سوال کیا کہا تھا اس نے جو لے کے آیا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ مسلم امیر کو سلام کرو. مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں. جناب مسلم کو جہاں چاروں طرف تلواریں تانی ہوئی ہوئی ہیں، کیا کہا تھا؟ مسلم ابن زیاد کو کہہ رہا ہے، کہا امیر کو سلام کرو. وہاں کہا مسلم نے مالی امیر سوى الحسین، میرا تو کوئی امیر ہی نہیں ہے سوائے حسین کے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے جو حسین کو امیر مانتا ہے وہ خود امیر ہو جاتا ہے. دربار ابن زیاد میں کہہ رہے کتنی مثالیں لائے ہیں ہمارے پاس، تو مثالوں کی فہرست ہے. جو بھی فخر کرے، مسلم ہے نا، مسلم بے تمام معنی تسلیم ہے. مسلم ہے نا، نام کے مسلم تھوڑی ہے. مسلم وہ ذات ہے جو حقیقتاً تسلیم ہے. بہت سخت ہے عزیزو. مسلم علیہ الصلوۃ والسلام زبان پہ جاری ہو گیا کہ مسلم یعنی بے تمام معنی تسلیم. میں ایک مثال دوں اپنے موضوع کے اعتبار سے. آپ کا قصد ہو رہا ہو کچھ اور کرنے کا، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہو، کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں، یہ تو ہر وقت ہوتا ہے. اور کمال کیا ہوگا پھر اس وقت؟ انتخاب میں کس کو لینا ہے؟ جو میں چاہ رہا ہوں یا جو میرا خدا چاہ رہا ہے؟ وہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنا تسلیم ہوں. اور خصوصاً بعض ایسے، آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول، آیت اللہ مصباح یزدی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، کہا مومن کا کمال یہ تھوڑی ہے کہ حرام اور حلال میں انتخاب کر لے، یہ تو سبھی کر لیں گے. سادہ سا مسلمان بھی پتا ہے کہ بھائی شراب پینی نہیں ہے، چھوڑنی ہے، یہی ہے نا. کہا یہ حرام حلال میں تو آسان ہو جائے گا. کہا مومن کا کمال یہ تھوڑی ہوتا ہے. کہا مومن کا کمال کیا ہوتا ہے؟ کہا مومن کا کمال یہ ہوتا ہے جب دو مستحب سامنے آ جائیں. جب دو مستحب سامنے آ جائیں تو مومن کا کمال کیا ہے؟ مومن کا کمال یہ ہے کہ ان دو مستحب میں یہ طے کر لیتا ہے کہ اس وقت اللہ کون سے مستحب کو چاہ رہا ہے. ہنر ایجاد کرے انسان اپنے اندر عبودیت کا، پھر دیکھیں کیسا انسان کے اندر یہ ہنر آ جاتا ہے. میں جناب مسلم کی تسلیم کی ایک مثال کے لیے مقدمہ طے کر رہا ہوں، خالی ایک سخت ہے. مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سخت نہیں ہے. مسلم ہونے کے لیے کوئی، جب مسلم ہے تو کوئی سختی نہیں ہے. مطلب آپ سے سوال ہے، کربلا جا کے کربلا چھوڑنا کتنا سخت ہوتا ہے نا. جب کربلا سے رخصت ہوتے ہیں، کربلا سے ترک کرتے ہیں کربلا کو، کتنا سخت ہوتا ہے کربلا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر خود کسی کو امام حسین کو چھوڑنا ہو آسان ہے؟ اب تو کربلا کو چھوڑنا سخت سمجھتے ہیں. کوئی امام حسین کو خود، ظاہر یہ وہ نہیں ہے جو امام حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں. جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں جاؤ مسلم جاؤ کوفے جاؤ، اگر مسلم کے دل میں کوئی اور خیال آ جائے، مسلم پھر مسلم نہ رہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا، جب حاکم کا حکم آئے گا، بندے کی، غلام کی ذمہ داری ہے بغیر چوں چرا کے اس پر عمل کرے. کتنا سخت ہوگا. انسان اگر اپنے آپ کو واقعی تربیت کرے، واقعی آمادہ کرے، کسی حکم الہی پر اس پر کوئی قوت نہیں کارآمد ہوتی. سوچے جب جناب مسلم کو کہو جاؤ تو آسان ہے خود سید الشہداء کو ترک کرنا. جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے سے جیسے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں کہ وہ خیمے ہٹانے کا مرحلہ آیا تو جناب عباس کے طرف سے کوئی چوں چرا، ممکن ہے، امکان ہے امامت حکم دے اور کوئی ان لوگوں کے قلب میں کوئی ذرہ آئے کچھ اور،
یہ وہ لوگ ہیں جو عبودیت کے آب زمزم میں دھلے ہوئے ہیں، پورا قالب ان کا نور ہی نور ہے، ایمان سے اور عبودیت سے۔ جب نور اور ایمان ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں کوئی حرج آ جائے؟ یہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ احکام الہی کے سلسلے سے ہمیں مشق کرنی پڑے گی، ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ حکم الہی کے سلسلے سے جب کوئی حکم آ جائے تو ہمارے دل میں کوئی حرج نہ آئے، کوئی ذرہ ادھر ادھر سے نہ آئے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، بہت سارے ہمارے مسائل حل کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ہماری حل کرتی ہے۔ ان لوگوں کی بارگاہ میں بندگی دیکھیے، عبودیت دیکھیے، عبادت دیکھیے، کیسی عبادت کی، بلکہ یہ تو وہ ہیں جو عبادتوں کو بچانے والے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو کون عبادت کرتا؟ کہاں کی تکبیر، کہاں کا رکوع، کہاں کا قیام، کہاں کا سجود، اگر سجدے میں حسین سر نہ دیتے۔ سجدے میں اگر حسین ابن علی سر نہ دیتے۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کربلا میں رہ جاتی گر نہ ہوتی جو زینب دل کی۔ جو ذمہ داری زینب علیہ السلام کے کندھے پہ ہے، کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ اسے اٹھا سکے۔ وہ کہا نا، کسی شاعر کا شعر ہے کہ نوک نیزہ تا حلقہ زنجیر، نوک نیزہ تا حلقہ زنجیر، دو اماموں میں رابطہ زینب۔ کبھی سید سجاد کی زنجیر دیکھیں، کبھی نیزے پہ بھائی کا سر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ پورا قافلے کی ذمہ دار زینب، سید سجاد کی ذمہ دار زینب، ام رباب کی ذمہ دار زینب، ام فروا کی ذمہ دار زینب، حسین کے بچوں کی ذمہ دار زینب۔ دنیا میں شاید ایسی امانت کسی کے سپرد نہیں ہوئی ہوگی جو زینب کے سپرد ہوئی ہے۔ جناب زینب کے سپرد جو امانتیں ہیں نا، وہ بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں۔ حسین کی ساری امانتیں زینب سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن عزیزو، بس میں ایک منظر کے لیے بات کو تھوڑا سا بیان کروں۔ معلوم ہے آپ کو، کوفے میں جب داخل ہوئی ہیں، 11 یا 12 محرم ہے جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں، کیا سوچ کے داخل ہوئی ہوں گی؟ یہاں تو میں نے تفسیر قرآن کا درس دیا ہے، یہاں کا تو فرد مجھے جانتا ہے، میرا احترام ہوگا، میری عزت ہوگی، کچھ تو حیا کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی ہوا جو زینب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کوفے میں جب وارد ہوئے ہیں، پہلا منظر ہے، پہلا مرحلہ ہے، پہلی دفعہ جناب زینب بازار میں آئی ہیں۔ بیٹا سجاد، ان سے کہو کم از کم اتنا کریں، خولی سے کہو، شمر سے کہو کم از کم اتنا کریں کہ ہمارے سامنے کٹے ہوئے سروں کو لے آئیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ لوگ ہمارے کھلے ہوئے سر کو نہ دیکھیں۔ شمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا بازار ہے، یا اس طرح کے دشمن نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب شام میں داخل ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر فرد دشمن علی ہے شام میں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا نا کہ بازار شام میں داخل ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، کیسے لوگوں نے استقبال کیا تھا، گرم پانی پھینک رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگ پھینک رہے تھے۔ ایک منزل خالی سن لیجئے، بات تمام کروں۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، کہا
جس وقت عصر عاشور امام حسین آخری رخصت کے لیے امام سجاد کے پاس گئے نا، آگے آگے امام حسین تھے، پیچھے پیچھے جناب زینب تھی. کہا امام سجاد سے تمام اسرار امامت منتقل کر کر امام حسین رخصت لے کے واپس آئے. اب برعکس ہوا، پیچھے پیچھے حسین ہیں، آگے آگے زینب ہیں. کہا یہ استعارہ ہے کہ اب عصر عاشور کے بعد جو قیادت ہے نا وہ زینب کے پاس ہے. زینب ہے اور کوفے کا بازار ہے، زینب ہے اور کوفے کا دربار ہے، زینب ہے اور شام کا بازار ہے. عزیزو، علامہ پڑھا کرتے تھے کہ جب شام میں دربار میں داخل ہونا تھا، بس میں یہی پڑھوں گا، آپ جتنا رو سکتے ہیں اس پر رو لے. وہ فرماتے تھے کہ جب شام میں دربار میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا، 7 دروازوں سے گزرنا ہے زینب نے. آخری دروازے کا نام ہے باب الساعہ. کہا پہلے دروازے سے گزری زینب. بھابی ام فروا، ہمت کیجئے، بہت بڑا مرحلہ ہے. ارے ام رباب ذرا حوصلہ کرو، ایک ایک کو حوصلہ دے رہی ہے زینب. بیٹا سجاد گھبرانا نہیں، ارے پھوپھی تیرے ساتھ ہے. دوسرے دروازے سے گزری، چوتھے دروازے سے گزری. امام سجاد کہتے ہیں جب 7واں دروازہ آیا، آخری دروازہ ہے. علامہ رشید ترابی کا یہاں جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ اس دروازے کا عالم یہ تھا کہ پردہ اٹھتا تھا تو دکھتا تھا ارے شرابی کا دربار، 700 کرسی نشین اہل بیت کا انتظار. 7واں دروازہ آیا، سب کو تسلی دینے والی زینب زمین پر بیٹھ گئی. جب زمین پہ بیٹھی ہے نا، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آخری منزل ہے، پھوپھی اماں اس سے گزرنا ہوگا. کہا بیٹا مجھے پریشانی نہیں ہے، میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. کہا کس کا انتظار؟ کہا 21ویں رمضان. ارے میرے بابا نے کہا تھا بیٹا زینب جب تو شام کے دربار میں آئے گی میرا انتظار کرنا، یہ کہنا تھا. زینب نے یکا یک کہا یا علی مدد، ارے میرا بابا آ گیا، چلو بیٹا. دربار میں داخل ہوتے ارے لٹ گیا فاطمہ کا گھر. ارے ناموس مصطفیٰ شرابی کا دربار.